يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے. اور یہ فرش عزا، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ عزاداری، یہ علم، یہ تابوت، یہ تعطیہ، یہ سب کے سب شاعر حسینی کے ساتھ ساتھ شاعر الہی بھی ہے. اور اگر کوئی شاعر الہی پر اعتراض کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے. اور تقویٰ انسان کے حلال رزق کی وجہ سے اور حلال نطفے کی وجہ سے آتا ہے. اگر کوئی عزاداری کے خلاف بولے تو یا تو اس کی غذا میں مشکل ہے یا نطفے میں مشکل ہے. صلوات علی محمد و آلہ. یہ طے ہے. اور عزیزان محترم، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس کی بشارت، اس کی کہا جائے کہ اطلاع اور اس کی وارننگ امام نے بہت پہلے دے دی. روایات میں ہمارے پاس میں ذکر کروں گا آپ کے سامنے کہ جب مولا کائنات کو ضرورت لگی اور شہادت کے وقت قریب آیا، جناب زینب مولا کائنات کے سرانے گئی اور اپنے بابا سے وصیتیں کرنا شروع کی. کہا بابا مجھے وصیتیں کریے، کچھ حدیثیں بیان کریے. تو ہر امام نے اس تاریخ کربلا کے لیے اطلاع دی بھی ہے اور گریہ بھی کیا. مولا کائنات نے جناب زینب سے فرمایا کہ بیٹا یہی کوفہ ہوگا اور تمہیں اسیر کر کے لایا جائے گا، تم سب کو اسیر کر کے لایا جائے گا. اور امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جب یہ کربلا کا واقعہ ہو جائے، حسین قتل کر دیے جائیں گے، تو شیطان پورے کرۂ زمین پر، دنیا میں جہاں جہاں زمین کا خطہ ہے اس پوری دنیا کی زمین پر شیطان گردش کرے گا اور اپنے تمام شیاطین کو جمع کرے گا اور کہے گا ہم نے اولاد آدم سے اپنا بدلہ لے لیا اور اب ہم ان لوگوں کو جہنم کا مستحق بنائیں گے. ان کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کریں گے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو لوگ اس عاشور کی مصیبت پر گریہ کریں گے. ہم انہیں نہیں بہکا سکتے، ہم سب کو بہکا کر جہنم لے جائیں گے، لیکن جو اس مصیبت پر غم منائے گا اسے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب شیطان بھی جانتا ہے کہ سب جہنم جا سکتے ہیں، عزادار نہیں جا سکتے. شیطان کو بھی پتا ہے کہ سب جہنم جا سکتے ہیں، ہم سب کو لے جا سکتے ہیں، عزاداروں کو نہیں لے جا سکتے. اس لیے کہ شیطان کی گردش، شیطان کی پکڑ وہاں ہوگی جہاں لطف فاطمہ زہرا نہ ہو اور جن کے سروں پر شہزادی کی شادر نے سایہ کیا ہو، اسے شیطان کا سایہ شیطان کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. شہزادی کا کرم ہے. آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں عزاداری کے خلاف بڑے بڑے محاذ کھولے گئے، بڑی بڑی سازشیں ہوئی، پابندیاں لگوائی گئی، بند کروانے کے چکر میں رہے، خود بند ہو گئے، عزاداری بند نہیں ہوئی. اس کے بعد فتوے برساتی مینڈک کی طرح باہر آئے اور جہاں محرم آیا وہاں برساتی مینڈک کی طرح ٹر کرنے لگے اور ٹراتے ہوئے عزاداری کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دی. یہ علم کو دے کے نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ تابوت کو دے کے نکاح ٹوٹ جائے گا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جن کو دیکھ کر ایمان خراب ہوتا ہے انہیں دیکھ کے آپ کے نکاح نہیں ٹوٹتے اور آپ کا علم دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بت پرستوں کو کبھی بھی بتوں سے مشکل نہیں ہوتی. توجہ رکھیے گا، بت پرستوں کو کبھی بھی بتوں سے مشکل نہیں ہوتی. کل کے یہودیوں کو بتوں سے مشکل نہیں تھی، علی کے ہاتھوں میں علم سے مشکل تھی. جیسے کل کی یہودی اولادوں کو، یہودیوں کو علی کے ہاتھوں میں علم اچھا نہیں لگتا تھا، آج آل یہود کے ہاتھ آل یہود کو ہمارے ہاتھوں میں علم اچھا نہیں لگتا. اس لیے کہ مشکل یہ ہے کہ ان کا تعلق بت پرستوں سے ہے، ہمارا تعلق بت شکنوں سے ہے. اس لیے
انہیں مشکل نہیں ہوتی بتوں سے، ہم سے مشکل ہوتی ہے۔ جو اصل بت ہیں شرک کی علامت، آپ کو شرک نظر نہیں آتے، اور آپ کو امام حسین کے نام کا علم اتنا برا لگتا ہے کہ آپ کے نکاح ٹوٹ جاتے۔ اما جن کے ایمان مضبوط نہ ہو ان کے نکاح کہاں سے مضبوط ہوں گے؟ صلوات علی محمد وآل محمد۔ جن کے نکاح چھوڑیے ایمان مضبوط نہ ہو، نکاح کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے، نکاح نصف ایمان ہے، جو جن کا پورا پورا ایمان ہی خراب ہو ان کے نکاح کہاں سے اچھے ہوں گے؟ اور جب نکاح اچھے نہیں ہوں گے تو اولادیں کہاں سے اچھی ہوں گی؟ اب یہ آزاداری کے خلاف فتوی بازیاں یہ کہاں سے آیا؟ یہ وہی پرانی روش۔ ہمیں کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں یہ خود ہی مارا خود ہی روتے ہیں، یہ یزید کے طرفدار ہیں، یہ یزیدی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ اگر حسینی تم ہو تو یزیدی والے کام تم جو کر رہے ہو، اگر آپ حسینی ہیں تو آپ کو امام حسین کی ہر چیز سے محبت ہونی چاہیے۔ جو الٹی گنگا کیوں بہ رہی ہے کہ یزیدی بھی ہم اور حسین سے محبت بھی ہم کریں، حسین کی آزاداری سے بھی محبت ہم کو ہے، اور آپ اتنے بڑے سچے مسلمان اور مومن اور حسینی ہونے کے بعد بھی آپ کو ایک حسین کی مجلس برداشت نہیں ہوتی، امام حسین کا ایک پرچم برداشت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہ شائستہ اور نہ دانستہ قاضی شرح کی اولادیں ہیں، قاضی شرح کی اولادیں ہیں، اس لیے کہ قاضی شرح نے امام حسین کے خلاف فتویٰ دیا تھا، قاضی شرح کی نادانستہ اولادیں آج حسین کی آزاداری کے خلاف فتویٰ دے رہی ہیں۔ یہ وہی ربط ہے۔ اگر امام حسین کو نعوذ باللہ شیعوں نے قتل کیا بھی تھا تو یہ شیعوں کی امانت داری اور وفاداری ہے۔ اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہیں سے شیعوں کی وفاداری اور امانت داری کو پرکھ لیے کہ جب انہوں نے امام حسین کے معاملے میں اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑا تو آپ کس سے مولی کے جاؤ کو چھوڑ دیں گے؟ جب ہم نے اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑا، ان پہ بھی لعنت کی، امام حسین کے معاملے میں جو بھی ہو تو ہم اپنے باپ دادا کو نہیں چھوڑتے تو پھر اہل غیرے کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ اور پھر عزیزان محترم کربلا میں امام حسین نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ میرا قاتل کون ہے۔ امام حسین نے مذہب بتا دیا ہے کربلا میں کہ کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے والے شیعہ نہیں تھے، امام حسین کو شہید کرنے والے شیعہ نہیں تھے۔ کیوں؟ شیعہ کہتے کسے ہیں؟ ہماری ڈیفینیشن میں جائیے، ہماری ڈکشنری میں جائیے، ہماری لغت میں جائیے تو شیعہ کی تعریف بڑی ٹف ہے، بہت مشکل ہے۔ شیعہ کے صفات بہت خطرناک ہیں۔ ہم تو اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہتے، لیکن آپ کی زبانی شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی سے محبت کرتا ہے۔ آپ کی زبانی شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ علی سے محبت کرتا ہے، شیعہ علی سے محبت کرتا ہے۔ عاشورہ کے دن امام حسین نے چہرے سے نقاب اٹھائی اور پوچھا مجھے کیوں مار رہے ہو؟ کہا آپ کے باپ کے بغض میں مار رہے ہیں۔ اس کا مطلب حسین نے چہروں سے نقاب اٹھا دی کہ میرے مقابلے آنے والے شیعہ نہیں ہے، اس لیے کہ شیعہ وہ ہوتے ہیں جو علی سے محبت کرتے ہیں اور یہ علی کی دشمنی میں مجھے مار رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کو قتل کرنے والے علی سے محبت کرنے والے نہیں تھے، علی سے دشمنی کرنے والے تھے، اور جہاں جہاں علی سے دشمنی کرنے والے ہوں گے وہاں وہاں حسین کے قاتل بھی ہوں گے۔ جہاں جہاں حسین سے دشمنی، جہاں جہاں قتل حسین کی طرفداری ہوگی وہاں وہاں بغض علی ہوگا۔ امام حسین نے عاشورہ کے دن فیصلہ کر دیا۔ آپ کہاں غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ شیعوں نے مارا، شیعوں نے مارا؟ ہوں گے وہ کسی اور کے شیعہ، علی کے شیعہ تو نہیں تھے۔ اس لیے کہ اس زمانے میں بہت سے شیعہ تھے جناب، کوفے میں صرف مولائے کائنات کے شیعہ نہیں تھے، کوفے میں بہت سے لوگوں کے شیعہ تھے۔ شیعہ گروہ، شیعہ پیروکار تو کیا صرف علی کی پیروی کرنے والے تھوڑی ہیں؟ شیطان کی پیروی کرنے والے بھی ہیں،
شیطان کے بات کی پیروی کرنے والے بھی ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے شیعہ ہو، علی کے شیعہ نہ ہو۔ علی کے شیعہ حسین کے ساتھ تھے، علی کے شیعہ کربلا میں حسین کے ساتھ تھے، جو امام حسین کے ساتھ آئے۔ اور پھر وہی پرانا سوال، جب مان لیے کہ امام حسین کو شیعوں نے مار دیا، شیعوں نے مار دیا، تو یہ پورے عرب سے لے کر عجم تک کیا شیعہ ہی شیعہ تھے؟ شیعہ ہی شیعہ تھے۔ اگر شیعہ مار رہے تھے، آپ کہتے ہیں شیعہ مٹھی پر ہیں اور ہر زمانے میں شیعہ مٹھی پر ہیں، تو اگر مٹھی پر شیعہ تھے تو آپ نے کچلا کیوں نہیں؟ بھائی کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں تاریخ میں جو تعداد لکھی 30,000، 9 لاکھ بہت زیادہ، کم سے کم 30,000، تو یہ 30,000 شیعوں کو پورا عرب مل کے نہ مار پایا۔ یہ کون سی طاقت تھی جو 30,000 کو اتنا بچائے ہوئے تھی؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو قتل کرنے والے یزیدی تھے، تو حسینی کہاں تھے؟ حسینی کہاں تھے؟ اب آپ یہ کئی کربلا میں جو امام حسین کے ساتھ تھے وہ ہمارے والے تھے، تو آپ کے بڑی شرم کی بات ہے، پھر تو بڑی شرم کی بات ہے کہ شیعہ 30,000 پورے نکل آئے اور غیر شیعہ لاکھوں میں 72 نکلے۔ یہ باقی کیا کر رہے تھے؟ کہ چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، مجرا دیکھ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ بھئی اگر آپ یہ کہتے کہ شیعوں نے مارا تو شیعہ تو تھے، اچھا موقع تھا کچل دیتے۔ آج جو بمباری کر رہے ہو، حملے کر رہے ہو، تمہارے بزرگوں نے کیوں نہیں کچلا؟ اس لیے کہ کچلنے کی اوقات نہیں تھی۔ ان 72 نے 30,000 کو نمک چکھا دیا تھا اور اوقات دکھا دی تھی۔ آج وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے کہ وہاں بھی کم لوگوں نے زیادہ کو شکست دی، آج بھی کم لوگوں نے زیادہ کو شکست دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلق، یہ تاریخ کا گہرا تعلق ہے کہ شیعہ کم ہوتے ہیں لیکن حاوی ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ کبھی کچلنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتے، ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور مظلوموں کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے پوری دنیا مل جاتی ہے، اسے نہیں کچل پاتی۔ اور جب خدا جس کے ساتھ ہوتا ہے، فرعون اور فرعونیوں کے بیچ میں اکیلے موسیٰ کو بچا سکتا ہے، تو پھر یہ لاکھوں شیعوں کو کیوں نہیں بچا سکتا؟ کیوں نہیں بچا سکتا؟ جب خدا ایک اکیلے موسیٰ کو فرعون اور فرعونیوں کے دربار میں رکھ سکتا ہے، تو پھر وہی خدا لاکھوں شیعوں کو چاروں طرف سے نہیں رکھ سکتا؟ آپ کہاں غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ شیعت مذاق نہیں ہے، یہ شیعت مذاق نہیں ہے، شیعت معجزہ ہے، تشیع معجزہ ہے، یہ شیعت معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو فطرت کو مات دے دے، جو فطرت کو پچھاڑ دے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے فطرت کیا ہے، لاجیکل آپ دیکھیے، اگر آپ لاجیکلی دیکھیے تو ایک طرف سے ایک انسان اکیلا ہو، 4-5 مل کے مارے، چاہے جتنا بڑا پہلوان ہو، اگر چاروں طرف سے حملہ ہو تو بچ پائے گا، اور اگر ایک کو 4,000 مارے تو اس کا تو نام و نشان نہیں ملے گا۔ لیکن یہ آخر ہے کیا کہ شروع سے لے کے، جب سے بہت پہلے نہ جائیے، میں غدیر سے لے کر آؤں، غدیر سے لے کر کربلا تک اور کربلا سے لے کے آج تک شیعوں کو صرف مارا گیا، شیعوں نے کسی کو نہیں مارا، شیعوں کو صرف مارا گیا۔ غدیر سے لے کے کربلا تک اور کربلا سے لے کے آج تک شیعوں کو مار رہے ہیں۔ لاجیکلی ہونا کیا چاہیے تھا؟ کہ قوم ختم ہو جاتی، مٹ جاتی، تاریخ کے صفوں سے مٹا دیا جاتا۔ اور سب سے بڑی تاثر کی بات یہ ہے کہ جب حکومت کسی کے پیچھے پڑ جائے، 4 طاقتیں اگر کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو اس کی ہسٹری ختم ہو جاتی ہے نا۔ ایک حکومت
ایک میڈیا، ایک قلم، ایک پیسہ. یہ چار چیزیں اگر کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو اس کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے. لوگ بھول جاتے ہیں کہ کوئی تھا، بھول جاتے ہیں کوئی تھا. آج آپ دیکھیے کہ مولائے کائنات کو چھوڑیے، مولائے کائنات کے شیعوں کو مٹانے کے لیے حکومتوں کا سہارا بھی لیا گیا، قلم کا سہارا بھی لیا گیا، دولت کا سہارا بھی لیا گیا اور میڈیا کا سہارا بھی لیا گیا. حکومتوں نے پابندیاں لگائیں، قلم نے تاریخ میں تحریف کی. یہ لکھا کہ شیعہ غدار تھے، شیعہ کوفی تھے، شیعہ یہ تھے، شیعہ آتنکواد تھے، شیعہ یہ ہیں، شیعہ وہ ہیں. پیسہ خرچ ہوا، لوگوں کو خریدا گیا. میڈیا نے غلط تعارف کروایا. لیکن آج تشیع کا مجرا دیکھیے کہ جو ابھی تک آتنکواد کر رہے تھے وہی آج ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں. وہی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں. جو پیسہ انہوں نے تشیع کو مٹانے کے لیے خرچ کیا تھا وہی پیسہ تشیع کے عروج کے لیے خرچ ہوا. وہی پیسہ تشیع کے عروج کے لیے سبب بنا. آج دنیا جان گئی کہ شیعہ بھی کچھ ہیں. ابھی تک لوگ جانتے نہیں تھے کہ شیعہ ہیں کون، شیعہ ہیں کہاں سے. بس وہی لوگ جانتے تھے. شیعہ سنی یہاں جانتے تھے، وہ جانتے تھے. یہ غیر مسلموں میں تصور کس نے پہنچایا کہ شیعہ بھی کوئی چیز ہے. یہ موجودہ نہیں تو اور کیا ہے کہ جسے آپ نے مٹانا چاہا وہی بقائے وجود بن گیا، وہی سبب بقائے وجود بن گیا. اور آج دنیا بھر میں تشیع کا پرچم لہرا رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں ہاں بھائی شیعہ بھی کوئی چیز ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ مسلمان ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں. لیکن فرق ہوا کہ مسلمانوں میں بھی دو فکر ہیں، دو گروہ ہیں، بڑے گروہ ہیں. ایک شیعہ سنی. یہ فرق کس نے پیدا کیا؟ یہ چھاٹا کس نے؟ یہ وہی پیسہ جو آپ نے شیعوں کو مٹانے میں لگایا تھا خدا نے اسی پیسے کو شیعوں کے وجود کے لیے بتا دیا. اور آج آپ سے بتائے نہیں بن رہا ہے کہ شیعہ ہیں کون. اور پھر میڈیا سوال کرتی ہے کہ آپ شیعوں کو کیوں مارتے ہیں، شیعوں سے کیوں ڈرتے ہیں. جواب نہیں آتا. فتوے تو ہیں، دلیل نہیں ہے. اور یہی انجام ہوتا ہے جب فقہ اہل بیت سے دور ہوتا ہے انسان، کہ اس کے پاس فتوے تو ہوتے ہیں، دلیل نہیں ہوتی. جیسے آپ کے امام کے پاس فتوے تو تھے، دلیل نہیں تھی. دلیل نہیں تھی، قیاس تھا. امام نے ایک مرتبہ ان کے سب سے بڑے امام جو ہمارے اماموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے برابر نہیں. اچھا یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ جو ہمارے سب سے چھوٹا ہوتا ہے جو ان کے سب سے بڑا ہوتا ہے. یہیں سے عقلوں کا عروج پتہ چلتا ہے، یہیں سے فکروں کی میراث پتہ چلتی ہے. یہی فکروں کی کسوٹی ہے کہ آپ کسے بڑا مانتے ہیں. جسے ہم کچھ نہیں مانتے اسے یہ سب کچھ مانتے ہیں. یہ بھی عجیب ستم ظریفی ہے کہ تو خدا دشمنان اہل بیت سے جب عقل سلب کرتا ہے تو پھر واپس نہیں کرتا. یہ بغض اہل بیت جو رسول نے فرمایا ہے کہ بغض اہل بیت تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے، وہ نیکیوں سے پہلے عقل کو کھاتی ہے. کیونکہ نیکیوں کی اصل وجہ عقل ہوتی ہے. نیکیوں کی اصل وجہ جو ہوتی ہے وہ عقل ہوتی ہے. عقل انسان کو حکم دیتی ہے نیکی کرنے کا. جب خدا عقل چھین لیتا ہے تو عقل انسان کو نیکی کا حکم نہیں دے پاتی. اس طرح سے بغض اہل بیت انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کیونکہ اسے نیکی کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی. اب یہ بڑے ترم خواہ بن رہے اور امام کے پاس پہنچے. امام نے پوچھا کیا نام ہے؟ نعمان بن حارث. اچھا کہاں سے ہو؟ تو میں پتا دینا چاہیے. امام نے سنا ہے کہ تم جو ہے وہ قیاس کرتے ہو. اچھا یہ بھی بات یاد رکھیے گا جو کہا جاتا ہے کہ وہ فقہ جو ہے وہ امام جعفر صادق سے ملی. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ یہ اپنی پڑھائی کرنے کے لیے یہ جو اہل بیت سے جوڑتے ہیں نا اپنے آپ کو، یہ جوڑنے کی وجہ ہے. مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں.
شاید بات واضح ہو جائے. ایک انسان گھی بیچتا ہے, گاؤں دیہات ہے, آپ بہتر سمجھیں گے مثال. ایک انسان دیسی گھی بیچتا ہے, آپ نے کہا مجھے 4 کلو دیسی گھی چاہیے. اس نے کہا اچھا, اس نے کہا 4 کلو دیسی گھی بنانا تو بڑا مشکل ہے, 1 کلو بڑی مشکل بنتا ہے. 4 کلو دیسی گھی اور پیسہ بھی اچھا مل رہا ہے, تو اب گھی کو دینا ہے تو کیسے دے گا وہ؟ اس نے 1 کلو اوریجنل بنایا, 3 کلو ڈپلیکیٹ بنایا, اور 1 کلو رکھا, 2 کلو رکھا, 3 کلو رکھا, اور 3 کلو نقلی دیسی گھی پر 1 کلو اصلی دیسی گھی رکھا. مثال لگے پہنچ گئے ہوا. 3 کلو نقلی دیسی گھی پر 1 کلو اصلی دیسی گھی رکھا, تاکہ 1 کے طفیل میں 3 بھی بک جائے, 1 کے طفیل میں 3 بھی چلا جائے. اس نے جب یہ دیسی گھی رکھا, مالک کو دیا, اس نے اوپر سے دیکھا تو پیسے دے دیے. یہی عقل کی کسوٹی ہوتی ہے کہ اس نے نیچے تک نہیں دیکھا کہ جو اوپر اصلی ہے نیچے بھی ہے کہ نہیں ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں تاریخی جڑوں تک جایا کرو, تاکہ پتا چلے کہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے وہ سب کا سب اصلی ہے کہ نہیں. ہمارا اسی لیے تو سلسلہ ہے, ہم 12 سے لے کر پہلے تک دیکھتے ہیں کہ 12 سے لے کے 1 تک کوئی جعلی تو نہیں آیا ہے. اسی لیے ہم نے 12 کو بھی اصل سے لیا, 11 کو بھی اصل سے لیا, پہلے کو بھی اصل سے لیا, آخر کو بھی اصل سے لیا. تبھی ہمارے پاس 12 کے 12 کھڑے ہیں, 12 کے 12 کھڑے. کیوں؟ ہم جڑوں تک گئے ہیں. آپ بس اوپر ہی اوپر تیرتے ہوئے نکل گئے. ہم نے علم کے سمندر میں غوطہ نہ لگا تاکہ دیکھیں کہ سمندر کی گہرائی کتنی. اب یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں کی فکری امام سے ملتی ہے, امام کے شاگرد تھے, تو ایسا کچھ نہیں. یہ صرف نام اپنا چپکانے کے لیے کہ ہمارا تعلق اہل بیت سے ہے. اہل بیت سے تعلق اگر ہے تو رواداری کو رکھے ہوئے دور دور سے, یہ کنارہ کشی کیوں ہے؟ اندر تک جاؤ. عقل کہتی ہے کہ جب استاد موجود ہو تو شاگردوں کو منہ نہیں لگاتے. جب استاد موجود ہو تو شاگردوں کو منہ نہیں لگاتے, استاد کے پاس جاتے ہیں. اگر آپ کی فکر صحیح ہے تو آپ نے استاد سے کیوں نہیں لی؟ اس شاگردوں سے ایسا کیا مزہ مل گیا آپ کو کہ آپ نے شاگردوں کو ہی پیٹ دیا؟ بس آپ استاد تک جاتے تو یہ 2 سال امام نے شاگردی کی, 2 سال میں انسان ٹھیک سے نہیں سیکھتا. آپ امامت بنانے کو تیار ہے 2 سال میں.